مسئلے آج کے زمانے میں پیدا ہوئے. توحید اتنا زیادہ کھلا راستہ ہے تو اس کو جا کے خلط ملط کر دیا گیا. آج جیسے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مددگار ماننا یہ شرک. بھائی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد لینا شرک ہے, اللہ ہی سے مدد لینا ماننا یہ توحید ہے. تو دوستو یہ زیادتی ہے, یہ ایسی بات ہے جو فطرت انسانی کے خلاف, فطرت انسانی کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک ہم بہت سارے لوگوں سے مدد لیتے, بہت سارے لوگوں سے مدد لیتے. ہم کو کہیں جانا ہوتا ہے تو سواری سے مدد لیتے ہیں, پڑھنا ہوتا ہے تو کتاب سے مدد لیتے ہیں, سمجھنا ہوتا ہے تو عقل سے مدد لیتے ہیں, کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو بڑوں سے مدد لیتے ہیں. تو مدد تو ہم دوسروں سے بھی لے رہے ہیں. تو یہ کہنا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد لینا یہ شرک ہے. ارے بھائی صبح سے شام تک آپ مدد لے رہے ہیں اور آپ بول رہے شرک ہے, تو صبح سے شام تک بندے شرک کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, معاملہ ایسا نہیں ہے. ہاں شرک اس وقت ہوتا ہے مدد لینا بھی جبکہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ کی شان کے لائق صفت ہے وہ بندے میں مانی جائے. یعنی اللہ تعالی جیسا حقیقی مددگار ہے, حقیقی مددگار ہے, ویسا ہی حقیقی مددگار فلاں بندہ ہے, ایسا ماننا شرک. مگر ایسا ماننا اور بولنا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں, کسی سے مدد لینا شرک ہے, تو یہ جہالت ہے, یہ توحید نہیں ہوتی, جہالت. کیوں؟ اس لیے کہ پیاس لگی تو پانی سے مدد لے رہے. ایک دوسرے کی مدد کرتے نہیں کرتے؟ بولیے, مدد کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو مدد کی ضرورت. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کر لو. شرک ہوتا اگر بندے سے مدد لینا یا کرنا, تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتا؟ حکم کیوں دیتا؟ نہیں دیتا. تو ایسا نہیں ہے مسئلہ. حقیقی مددگار اللہ ہے, بندوں سے بھی مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے, سبب کی دنیا ہے. سبب آپ جب تک اختیار نہیں کریں گے دنیا میں جینا محال ہو جائے. آپ سبب لے کے اختیار کر کے چلنا پڑے گا. یہ توحید کے مغایر اور مخالف اگر قرار دیے, توحید کا الٹا شرک بنا دیے, تو سارے بندے روزانہ ہزاروں لاکھوں بندے مشرک ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آپ تو بول دیے کہ دوسروں سے مدد لینا شرک ہے, دوسروں سے تو ہر قدم پہ مدد دی جا رہی. ایسا نہیں ہے, اس سے توحید میں فرق نہیں پڑتا. دوسرے سے مدد لینے پہ توحید میں فرق نہیں پڑتا. آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو استاد سے مدد لیتے ہیں. ایک آدمی ضعیف کمزور بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیاس لگی تو بول رہے بیٹا ذرا پانی پلاؤ, تو دوسرے سے مدد لے لیے. تو شرک نہیں ہوتا اس سے, یہ شرک نہیں ہے. شرک اس وقت بنتا جبکہ وہ پانی پلانے والے کو ایسا مانا جائے جیسے کہ اللہ مددگار ہے. اللہ کی شان کے مطابق اس کو بھی مددگار مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق اس کو بھی علم والا مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق بندے کو بھی قدرت والا مانا جائے, اللہ کی شان کے مطابق اس بندے کو بھی دینے والا مانا جائے, تو اس وقت شرک بنتا ہے. صرف اس بنیاد پہ شرک ہرگز نہیں بنتا کہ اللہ ہی کو دینے والا مانا جائے. بندے کو اگر دینے والا مانیں گے یا بندے سے مدد لیں گے, بندے کے سامنے سوال کریں گے, بندے سے کوئی چیز مانگیں گے, بندے سے کوئی طلب کریں گے, تو بس بندے مشرک ہوتے جائیں گے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, گھڑا ہوا مزاج. جو صاحب یہ بول رہے ہیں, بولتے رہتے, تو ان سے پوچھیے آپ کہ آپ خود اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لیے بغیر زندگی گزار کے بتائیے. نہیں گزار سکتے بھائی, آپ خود زندگی نہیں گزار سکتے. پھر میں ایک کتاب پڑھا صاحب, ایک عجیب تعجب کی بات. کتاب کے اندر مسائل ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ لی جائے, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لیتے ہیں تو وہ مشرک ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے, مسائل اسی بنیاد پہ کتاب ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک. جب کتاب ختم ہوئی آخری صفحے پہ التماس, تو اس میں درج ہے کہ مزید اس کام کو فروغ دینے کے لیے
دینی بھائیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. استغفر اللہ. ارے کیسی جہالت ہے. پوری کتاب بھری ہوئی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے. آخری صفحے پہ یہ خود تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. ارے خدا سے لے لیتے تم بھی. تم کتاب چھاپنا ہے تو اللہ سے لے لو نا. کیوں بندوں سے اپیل کرتے ہو؟ تعاون کرنے کا پتہ بھی دے دیا. معین پورا حیدرآباد کیا. میں اس میں ایک اور تھا. معین کے معنی بھی مددگار کے. جس علاقے میں رہتے ہیں یہ صاحب معین پورا, معین کے معنی بھی مددگار ہے. وہ ان کا پورا محلہ کو مددگار مان رہے ہوں. اگر مدد مانگنا, دوسرے سے مدد لینا شرک ہے, پہلے محلے میں سے نکلو. تو ایسا نہیں ہے. یہ مزاج آپ بالکل مت لائیے. یہ کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں غلط تعبیر دین کی پیش کی جا رہی ہے. توحید کا مکمل غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنے شیطانی خیالات کی بنیاد پر. نہیں ہے. آپ فوراً اس سے سوال کریں, وہ چکرا جائے گا. وہ چیخ کے پھاڑ کے منہ پھاڑ کے بولے گا حلق چیر کی ممبر پہ کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے. وہ خود اپنی آواز پہنچانے کے لیے مائک سے مدد لے گا. وہ خود اپنا کام آگے بڑھانے کے لیے دوسروں سے چندہ کرے گا. جو غیر اللہ سے مدد لانا شرک ہے بول رہے ہیں, رسیداں چھپا کے نکل جا رہے ہیں. بھائی اللہ سے مدد لینے کے لیے رسیدوں کی کیا ضرورت ہے آپ؟ تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ غلط عقیدہ ہے پورا. یہ توحید کے عقیدے میں آتا ہی نہیں ہے. توحید کے عقیدے میں بس یہی آتا, 4 چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا مانا جائے کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, یہ نبی یا ولی, یہ پیر یا یہ بندہ بھی ویسا ہی ہے, تو شرک ہوتا. میں واضح طور پہ, صاف طور پہ نچوڑ بتا رہا ہوں. اس میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کے اندر ذہنی کشمکش پیدا نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ یہ پورا قرآن حدیث کا لب لباب ہے. 4 چیزوں میں توحید ہے بس. کہ اگر بندے کو کوئی آدمی اللہ کی طرح ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ سے ہے, یہ تصور نہیں رکھا بندے کے بارے میں, تو چاہے اس کا ادب کرے, تعظیم کرے یا کچھ بھی کرے, تو وہ شرک نہیں ہوتا. اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی نبی کو, ولی کو, پیر کو, کسی بھی شخصیت کو, بادشاہ کو عبادت کا حقدار قرار دیا, مشرک ہو گئے. یہ صاف مسئلہ ہے توحید کا. یہ عبادت, مگر اس میں بھی اتنا زیادہ خلط ملط ہے عبادت کے سمجھنے میں بھی. بھائی عبادت کرنا تو دور کی بات ہے, عبادت کا فہم بھی نہیں ہے آج. بعض لوگ ایسا سمجھ رہے کہ کسی کے ادب کو عبادت سمجھتے. کسی کی تعظیم جب کی جائے تو اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے. ایسا نہیں. عبادت ایک الگ چیز ہے, عبادت کی تعریف الگ ہے. بھائی عبادت کہتے کس کو ہیں کہ اللہ کے لیے ساری کائنات میں سب سے زیادہ تذلل, عاجزی, ان کے ساری حد سے زیادہ, ان کے ساری عاجزی, تواضع اللہ کے لیے کرنے کا نام عبادت. اس سے آگے, اس سے پہلے جتنے ادب کے طریقے ہیں وہ عبادت میں آتے ہی نہیں. بعض لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے میں سنا کہ ایک کوئی صاحب آئے, کوئی بڑی شخصیت ہے, تو وہ آئے تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اے دیکھو یہ شرک کر رہا ہے. کیوں شرک ہو رہا بھائی؟ کھڑے ہو گئے اٹھ کے, ادب, عبادت ہو گئی. ارے بھائی یہ ادب ہے, عبادت نہیں ہے. یہ ادب ہے, تو ادب کو عبادت میں شامل کیا گیا. تعظیم کو عبادت سمجھ کے یا عبادت کو تعظیم سمجھ کے مسئلے کو گمگیر بنایا گیا, تو یہ ادب ہے. جبکہ حدیث میں آیا. اب ایک بات بتائیں, اگر کوئی بزرگ آ گئے, ان کے لیے کھڑے ہو گئے کوئی, یا کوئی بزرگ آ گئے, ان کا ہاتھ چوم لیے, یہ اگر شرک ہوتا تو نبی کراتے تھے ایسا کام؟ بھائی نبی تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے. توحید کا نور تو نبی کے ذریعے سے سمجھ میں آیا. بھائی اللہ ایک ہے, اس کا علم بھی نبی کے ذریعے سے سمجھ میں آیا. لیکن حدیث میں آتا ہے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لاتے, صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ عبادت نہیں تھی, یہ ادب تھا. یہ ادب ہے. حدیث شریف میں آیا. اب ایسا مزاج ہو گیا ہے
جہالت کا، کہ جہاں کہیں کسی کوئی بھی ذرہ برابر ادب دکھائی دے تو اس کو سیدھا ہی سیدھا عبادت کے کھاتے میں لے جاتے لوگ، پھر عبادت کے کھاتے میں لے جا کے بہت بڑی بات کر دیتے وہ مشرک بنانے کی. ذرا ادب، تو چونکہ اپنے خمیر میں اپنے خون میں بے ادبی ہے، تو جہاں ادب نظر آیا ان کو وہ شرک نظر آتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبے کی طرف پیراں لگا کے بیٹھا ہوا، یہی شرک بنانے والا، مشرک بنانے والا. میں اپنی آنکھوں سے حرم میں دیکھا قرآن مجید اس طرح رکھے ہوئے ہے تابدان میں نیچے کی سمت میں، تو اس کی طرف مکمل طور پہ قرآن کو پیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن رکھے ہوئے. دیکھیں تو کئی لوگ گواہی دے سکتے، کیونکہ یہ جو طبقہ ہے بدبخت طبقہ، اس کے اندر ادب نہیں ہے، یہ شیطانی ذریت، کیونکہ شیطان بے ادب تھا، تو جہاں جہاں ان کو ادب نظر آتا ہے اس کو شرک بول دیتے، کیونکہ ان کے سینے ادب سے خالی ہے، بے ادب قوم ہے، بے ادب قوم. تو دوستو ادب الگ ہے، عبادت الگ ہے. عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اور ادب یہ بندوں کا بھی ہوتا ہے، والد کا بھی ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا، بخاری وغیرہ میں سیاستہ میں بچوں کو رٹا کے پڑھاتے بھی ہیں، ملم یرحم صغیرنا، اس کے بعد کیا ہے، ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. سرکار نے خود فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو ادب کرنا شرک ہوتا تو سرکار تعلیم کیوں دیتے تھے، تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تو ادب ہے، تو ادب کو عبادت سمجھا جا رہا ہے، ادب کو عبادت سمجھا جا رہا ہے. تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے جاننا یہ توحید ہے. پھر تیسری چیز، اللہ کے صفات جیسے ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہے، ذاتی حقیقی اس کے اپنے ہیں، اختیاری ہیں، ویسا کسی کو نہ مانا جائے، صرف اللہ کو مانا جائے. کسی کو بھی جو بھی کمال ملا، جو کمال دکھائی دے رہا، نبی میں کوئی کمال ہے، ولی میں کوئی بڑائی ہے، بھائی کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. بخاری شریف میں سرکار نے مسئلہ واضح فرما دیا. بخاری شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی. سرکار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے. تو سرکار دو عالم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی نبی کوئی ولی ایسے نہیں ہے جن کو اللہ نہیں دیتا، سب اللہ دیتا ہے سب کو. لیکن دوستو اللہ کو کوئی نہیں دیتا، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے. تو یہ توحید ہے کہ اللہ کو، اللہ کے کمالات، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت اور اللہ کا اختیار، اللہ کی رزاقیت اور اس کی شان خالقیت، یہ کسی کی عطا سے نہیں، وہ اس کی اپنی ذات سے ذاتی اور حقیقی ہے، کسی کی دینے سے نہیں. سب کو وہ دینے والا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں. تو یہ توحید ہے. مگر اس کی عطا سے مان کر، اللہ کی عطا سے مان کر اگر بندوں کے لیے کہا جائے کہ یہ دینے والے ہیں، یہ ہم کو دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب کل پیسے دیں گے، پیسے دیں گے، شرک ہو جاتا. بھائی ایک سیٹ کہہ رہا ہے، ایک ملازم کہہ رہا ہے کہ سیٹ صاحب کل تنخواہ دینے والے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا ہے. تو دینے والے بندوں کو بولا جا رہا نا، تو یہ کس دھیان میں بولا جا رہا، کس عقیدے میں بولا جا رہا؟ ایسا نہیں بولا جا رہا جیسا اللہ کے لیے بولا جا رہا. بھائی اللہ کا دینا حقیقی ہے، ذاتی ہے. یہ دینے والے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اللہ کے عطا سے دینے والے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے پورے روئے زمین پر سب لوگوں کا عقیدہ یہی ہے، سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو دینے والے ہیں، ساری کائنات کو دینے والے ہیں. جیسا کہ بخاری میں ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، سرکار نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے تقسیم کرنے والے ہیں. بھائی اللہ نہیں دیا اور اللہ نہیں دے رہا ہے مگر حضور دیتے ہیں، یہ عقیدہ شرک. یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرک.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم دیتے ہیں. بھئی ایک استاد ہے وہ علم دیتے ہیں, اور کوئی بڑا حکیم اور فلسفی ہے وہ حکمت دیتا ہے, کوئی مالدار ہے وہ پیسے دیتا ہے. ارے کسی دوسرے سے مانگنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کون کہتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو مت جھڑکو, مانگنے والے کو دے دو. شرک ہوتا اگر توحید کے خلاف بات ہوتی تو مانگنے کا ذکر ہی نہیں آتا تھا, مانگنے والے کو نہ جھڑکو کہ پیغام ہی نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے لیے وضو کا پانی پیش کر کے خدمت کر دیے. حضور نے ارشاد فرمایا خوش ہو کر, سل اے ربیعہ مانگو کیا مانگنا ہے, آپ بتائیے. سرکار نے خود فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے. تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا اسألوک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت آپ سے مانگتا ہوں, صحبت مانگتا ہوں جنت میں. تو حضور نے فرمایا او غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو. سرکار نے فرمایا, حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت اور صحبت مل گئی تو مجھے سب کچھ مل گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی سے, سرکار سے یا کسی سے مانگنا شرک ہوتا تو سرکار شرک کراتے مانگو بلکہ. پھر صحابی رسول پلٹ کے یہ عرض کرتے کہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں. یہاں دیکھیے آپ مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار سے وہ صحابی رسول یہ کوئی دنیا کا مسئلہ عرض نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے چاول چاہیے, بھتہ چاہیے, رزق چاہیے, ترکاری چاہیے, ایسا نہیں فرمایا, نوکری چاہیے, ملازمت چاہیے, پانی چاہیے, نہیں. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا عطا فرمایا اور اتنا اختیار اپنے خزانے سے دے دیا ہے کہ میرے نبی چاہیں تو کسی کو بھی جنت بھی دے سکتے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی صحبت مانگتا ہوں, خدمت مانگتا ہوں جنت میں. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے کیا کہہ رہے تم, جنت بھائی اللہ سے مانگو, جنت میں میری صحبت اور خدمت, یہ کیا شرک کر رہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے مزید وسعت دیتے ہوئے فرمایا ابا غیر ذالک, اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی غیر بند اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگا جائے مگر یہ خیال نہ ہو کہ اللہ جیسا ذاتی دینے والا ہے ویسا ہی نہیں دینے والا ہے, نہ ہو, بلکہ یہ خیال ہو کہ اللہ کا پیارا ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا محبوب ہے, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اللہ کا صالح بندہ ہے, لہذا اللہ کی عطا سے یہ مجھے عطا کرے گا. تو یہ خیال اگر آئے تو یہ عین توحید ہے, توحید کے خلاف نہیں ہے. تو دوستو توحید کے مسئلے کو اتنا بگاڑا گیا معاشرے میں, آج ہر ذہن پریشان ہے. کالج کا ذہن تو بہت پریشان ہے, یونیورسٹیوں کا ذہن تو پورا پریشان ہے. ارے کس چیز کو توحید قرار دیا گیا, آپ کس چیز کو لے جا کے توحید بنا رہے ہیں. توحید کب ہوتی ہے تو 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد توحید ہوتی ہے. توحید ہوتی ہے یہاں تک کہ کئی ایسے نازک مسئلے ہیں کہ دیکھو, ایک ہے ادا کرنا, اطلاق کرنا, بولنا. حقیقی اور مجازی کا لفظ یاد رکھیں, سارے قرآن کے اندر حدیث کے اندر حقیقی اور مجازی اعتبار سے گفتگو ہے. حقیقی کا مطلب جو بات کہی جا رہی ہے ہو بہو وہ ذاتی طور پہ وہ شخصیت آپ کی مدد کرنے والی ہے, آپ کی حاجت کو پوری کرنے والی ہے, یہ سمجھا جائے تو حقیقت. مجاز کا مطلب ویسا نہیں ہے, ایک دوسرے تصور میں کسی کی عطا سے, کسی کے دینے سے اور کسی کے نوازنے سے یہ دینے والے ہیں, خدا نہ سمجھ کے نہ سمجھا جائے یہ بھی دینے والے ہیں, یہ بھی بچانے والے ہیں اور یہ بھی ہماری مدد کرنے والے ہیں, ایسا بولا جائے یہ مجاز. حقیقی مجاز, حقیقت اور مجاز کی گفتگو ہم روزانہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ راستے میں بچہ کھیل رہا تھا, ایک ٹرک والا آیا لاری لے کر, وہ آیا بچے کے اوپر سے رونگتے ہوئے چلے گیا, بچہ ختم ہو گیا. بچے کے باپ نے کہا یہ ڈرائیور مار ڈالا. بچے کا باپ بول رہا ہے, کیس دائر کر دیا کہ فلاں شخص یہ ڈرائیور میرے بچے کو مارا. آپ بتائیے ڈرائیور مارا خدا مارا؟ ڈرائیور مارا یا خدا مارا؟
ارے مارنا حقیقت میں اللہ کی شان اور صفت خاصہ ہے. اب ڈرائیور کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے یہ مجاز. یہ مجاز. بچے کی طبیعت بہت نازک تھی, ختم ہونے کے قریب تھا, دواخانہ لے گئے, ڈاکٹر نے علاج کر دیا, بچہ صحت مند ہو گیا. تو باپ کہہ رہا ہے, ماں کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لیے. تو شرک ہو جاتا. نہیں ہوتا شرک. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ڈاکٹر کو خدا سمجھ کے نہیں بول رہے. حقیقت میں بچایا خدا, لیکن بندے کی طرف جو نسبت کر کے بولی جا رہی ہے کیونکہ واسطہ بندہ بنا, تو اس لیے اس کی طرف بچانے کی نسبت کر کے بولنا یہ شرک نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر خدا ہے, یہ طبیب خدا ہے, یہ ڈرائیور خدا ہے, اس نے میرے بچے کو ختم کر دیا, یہ ڈاکٹر نے جو خدا ہے, خدا کے جیسی اس کی شان ہے, تو لہذا یہ میرے بچے کو بچا لیا, تو اس پہ شرک ہوتا ہے. اس پہ شرک ہوتا ہے. قرآن مجید میں مارنا کس کا کام ہے بتائیے؟ موت دینا. موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. میں حقیقت اور مجاز کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف اگر نسبت ہو جائے کسی چیز کی تو وہ حقیقت ہے, بندے کی طرف نسبت ہو جائے تو اس کو مجاز بولتے. مجاز ہے. جیسے قرآن مجید میں خود آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جانوں کو وفات دیتا ہے, جانوں کو مارتا ہے, موت دیتا ہے. تو اسی قرآن میں آیا قل یتوفاکم ملک الموت. آپ فرما دیں اے محبوب کہ تم کو ملک الموت وفات دیتے ہیں. وفات دینے کی نسبت ایک جگہ قرآن میں اللہ نے اپنی طرف کی کہ اللہ وفات دیتا ہے, دوسری طرف ملک الموت کی طرف کی کہ ملک الموت وفات دیتے ہیں. تو دوستو نہ ملک الموت خدا ہے نہ خدا ملک الموت ہے. خدا خدا ہے, فرشتہ فرشتہ ہے. خدا وفات دیتا ہے تو یہ حقیقت ہے, ملک الموت وفات دیتے ہیں تو یہ مجاز, کیونکہ یہ سبب بن رہے ہیں. تو اس لیے وفات دینے کی نسبت ان کی طرف بھی کی گئی. ایسے ہی زندگی دینے کی نسبت, کوئی مدد دینے کی نسبت, کوئی مدد کرنے کی نسبت, کوئی چیز عطا کرنے کی نسبت, علم دینے کی نسبت, تجربہ دینے کی نسبت, صلاحیت دینے کی نسبت, مشورہ دینے کی نسبت, مکان دینے کی نسبت, اور ایسی عجیب عجیب باتیں ہیں معاشرے میں توحید کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو اگر مالک بول دیے کسی آدمی کو مالک, شرک ہو جاتا. آپ ان سے پکڑ کے پوچھے آپ اپنے گھر کی رجسٹری کس کے نام پہ کریں؟ ملگی کی رجسٹری کس کے نام پہ ہے؟ یہ ملگی کا مالک کون ہے؟ آپ کا گھر موصوف جو بول رہے ہیں ان کے گھر پہ چلے جائیں, گھر ہمارا ہے. کیوں ہے ہمارا؟ آپ کا تو ہے ہی نہیں. اس کے مالک تو آپ ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اللہ مالک. کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارے آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے. جیسے ہی بول دیے کسی کی طرف کہ یہ مالک ہے. کل میں سنا ایک بدبخت بول رہا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, وہ شعر کے حوالے سے بات کر رہا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سرکار سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میں مالک ہی بولوں گا کیونکہ آپ اس مالک حقیقی کے حبیب ہیں. بھائی اللہ جو مالک حقیقی ہے اس کے آپ محبوب ہیں تو آپ بھی مالک ہیں, آپ کو مالک بولوں گا. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا کہ یہ شرک, سرکار کو مالک بولتے ہی شرک ہو گیا کیونکہ مالک تو اللہ ہے. میں بولا ارے نادان, اگر یہ شرک ہے مالک بولنا, صرف تم تو بہت طویل زمانے سے بادشاہ بولتے آ رہے, بادشاہ بناتے رہے لوگوں کو. بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. میں نے دیکھا کہ شاہ فیصل گزرا ایک شخص, وہ عرب کا بادشاہ. شاہ کا معنی بادشاہ, ملک فیصل, فیصل بادشاہ, شاہ فہد بادشاہ, شاہ عبداللہ بادشاہ, اب جو ہوئے نئے شاہ سلمان بادشاہ. ایک سے بھی شاہ نہیں نکل رہا. شاہ کے معنی بادشاہ. یہاں سرکار سے صرف اتنا بولا گیا کہ مالک ہے تو شرک ہوا. یہ پیڑھی در پیڑھی شاہ بنا رہے ہیں تو شرک نہیں ہو رہا.
باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، پوترے کے بعد پڑ پوترا، سب کچھ شاہ بنا رہے ہیں. شرک نہیں ہو رہا ہے. ارے شرک ہوتا تو شاہ بنانے پہ، مالک سے بڑھ کے درجہ تو بادشاہ کا ہے. تو دوستو یہ سب ذہنی خباثت ہے، یہ توحید کو نہ سمجھنے کی یہ کارستانی ہے. توحید کو نہیں سمجھا گیا. اب ایک صاحب بولنے لگے مسجد میں خلفائے راشدین کے نام رکھے. ارے شرک ہو جاتا مسجد میں، اللہ کے گھر میں بندوں کے نام. میں بولا اللہ کی کتاب میں بندوں کے نام ہے، قرآن میں بندوں کے نام ہے. بھائی اللہ کا گھر ہے، خلفائے راشدین کے نام لکھتے شرک ہو جاتا. حرم شریف میں باب عبدالعزیز ہے تو وہاں کیوں شرک نہیں ہو رہا؟ تو دوستو یہ سب شیطانی چکر ہے. میں جو ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، دین کو ایسے سوٹ بوٹ والے نہیں سمجھا سکتے. دین اتنا زیادہ ایک بازاری مذہب کا نام نہیں ہے جس کو ہر عراقہ سمجھا سکے. دین کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے 60 علوم کو جاننا ضروری ہے. 60 علوم میں ان کا پیٹ چیرے ناظرہ قرآن نہیں آتا. صرف نمبر بولتے، آیت کبھی نہیں پڑھتا، ناظرہ پڑھنے نہیں آتا. اس کو دین سمجھا رہا ہو، توحید سمجھا رہا. جس کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، 60 علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے. اگر 60 علوم میں مہارت نہ ہو تو یہی چکر ہوگی. قرآن میں آیا ملک الموت وفات دیتے ہیں، اسی قرآن میں آیا اللہ وفات دیتا ہے. اللہ جب وفات دیتا ہے تو ملک الموت وفات دینے کی بات کیوں آئی؟ چکرا جاتا نا ذہن. تو یہ ساری باتیں حقیقت مجاز کے روپ میں سمجھنے کے لیے فقہاء اور محدثین اور ائمہ، بڑے اولیاء کے پاس جانا پڑتا ہے. بھائی ایسا ٹک لگا کے قرآن میں ترجمہ دیکھ کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. ہر جگہ یہی کشمکش ہوگی. تو دوستو دینداروں سے لینا پڑتا ہے. علم قرآن مفسرین سے لینا پڑتا ہے. میں یہ تفسیر سامنے نہ رکھوں، یہ جو بڑے بزرگوں کی تفسیر ہے، بڑے بڑے اسلاف کی تفسیر ہے، یہ تفاسیر اگر سامنے نہ ہو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کا کلام ہے. دوستو ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب کبھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کے اندر سمندروں کے سمندر بھرے پڑے ہوئے. تو یہ کیسے سمجھ میں آئی بغیر سمجھانے والے؟ بھائی اگر کوئی کہہ رہا کہ میں سمجھ جاتا ہوں تو اس کو بولیے یہ دیکھو وفات دیتے ہیں فرشتے، پھر وفات دیتے ہیں اللہ. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اسی قرآن میں آیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کریں گے اللہ کا چہرہ ہے. تو اللہ چہرے والا ہے؟ بھئی اللہ ہاتھ والا ہے؟ یہ تو جسم کا تقاضا ہے. اللہ جسم سے پاک ہے تو قرآن میں کیوں آیا کہ اللہ کا ہاتھ؟ کیا بولیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جب تک کہ سمجھنے والوں کے پیچھے نہ چلا جائے. بارگاہ امام اعظم میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے ہر ایک آدمی صلاحیت نہیں رکھتا. تو اسی لیے ائمہ اکرام، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے بڑے بڑے اکابر فقہاء اکرام یہ امت پر بہت بڑا احسان کرے کہ انہوں نے سمجھ کر اپنے مزارات میں بھی علم نہیں لے گیا بلکہ سمجھ کر قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن حدیث کو سمجھا دیا. ظاہری معنی ہونا بول رہے لوگ، جو اس کا مطلب قرآن میں آیا. ظاہر تفسیر کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا آج. تفسیر، وضاحت، مفہوم، مراد، مطلب وغیرہ نہیں بول رہا. کھلا آیت میں کیا آیا اس کے اوپر آپ بولیں، اتنا ہی ہم مانتے. آپ آیت میں جتنا آیا اتنا اور حدیث میں جتنا آیا اتنا مان کر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے، وہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آیا، مشہور حدیث ہے، بچوں کو بھی یاد رہتی ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم. پھر ایک حدیث میں آیا امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بھئی اس کا ظاہری مطلب کیا ہے بولیے؟
مطلب یہ ہے کہ اماں کے جو قدم ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جو زمین ہے تو وہاں پہ جنت ہے. یہی ہے مطلب اس کا. مطلب کی طرف اگر نہ جائیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے ماں کے جو قدم ہے اس کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے. تو اب کیسا کرنا؟ اب لائق فرزن پھوڑا سبل لے کے نکلنا, گمپا لینا, پھوڑا لے لینا, لا کے ماں کے قدموں کے نیچے کھودنا شروع کر دینا. کیا کر رہا میاں؟ ارے اماں کے قدموں کے نیچے کھود رہا. کیا ہے؟ نہیں وہ جنت دیکھ رہا. ارے جنت وہاں پہ کہاں دکھتی؟ نہیں حدیث میں آیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو آپ بتائیے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم نے کیا احسان کیا بھائی؟ ائمہ کی تقلید کیوں کرنا ہے؟ خالی حدیث یا اہل حدیث بول کر کبھی بھی حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اگر یہی مطلب نکالا جائے, ہر گھر میں گڑے کھودے ہوئے نظر آئے, وہاں جنت تلاش کر رہا ہوں. ظاہری مطلب یہی حال باپ کا بھی. حدیث میں آیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ, سرکار نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. باہر سے آیا, باپ کے سینے پہ ڈچے مارنا شروع کر. کیا کر رہا بے ادبی؟ نہیں وہ دروازہ ہے جنت کا, اندر جا رہا. باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بولا گیا ہے. یہ مطلب ہے بیچ کا دروازہ. آپ سمجھے نا, موٹی بات کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب الگ ہے, اس کا ہو بہو جو بولا جا رہا وہ مراد نہیں ہے, اس کا مفہوم الگ ہے. حضرت امام اعظم نے سمجھایا, بڑوں نے سمجھایا, اولیاء نے سمجھایا, مفسرین نے سمجھایا, محدثین نے سمجھایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جو فرمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے فرزند, اے بیٹے, تو زیادہ سے زیادہ ماں کی خدمت کر, ماں کے خدمت کی برکت سے تجھ کو جنت ملے گی. یہ مطلب. لیکن آج کا ذہن صرف اتنا ہی بول رہا کہ مجھے ظاہر پہ بھروسہ ہے, ظاہر کو مانوں گا میں, مطلب کی طرف نہیں جانا. جب مطلب کی طرف نہیں جانا تو پھر حدیث سمجھیں گے کیسے؟ آپ کیسے سمجھیں گے حدیث؟ تو قرآن بھی نہیں سمجھیں گے, حدیث بھی نہیں سمجھیں گے. تو یہ ان کا احسان ہے ہم لوگوں کو. وہ لوگ قرآن بھی سمجھا دیے, حدیث بھی سمجھا دیے. تو اسی لیے یہ اولیاء, مفسرین, محدثین, فقہاء, ائمہ یہ وجود میں آئے, یہ سمجھانے کے لیے آئے قرآن حدیث. تو ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے سینوں میں نور توحید کا حقیقی مغز عطا فرمائے اور توحید کی بحث کو حقیقت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.